آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج کا دن آخری دن اس ساری کمپین کا، یہ جھوٹے دعووں کا، جھوٹے نعروں کا، جھوٹے وعدوں کا، یہ ساری کھلبلی آج کے دن ختم ہو جانی ہے. پھر سکون سے انہوں نے گھر میں بیٹھنا ہے اور انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی اس کے اوپر پھر دیکھنا ہے کہ کس حد تک وہ قابل عمل ہے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جائے کہ فارمولا فکس ہو چکا ہے. عوام کے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا جائے کہ یہ حکومت بننے والی ہے. عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جائے کہ بھائی صاحب تمہارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہمارے فیصلے کی ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. ایسا نہیں ہوتا. یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، یہ حکمت عملی ہے کہ پہلے بے دلی اتنی پھیلا دو کہ بڑی کی بڑی فوج کی صفیں جو ہیں وہ ہل جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا جو ہمارے مقابلے میں ہے، یہ چھوٹا سا گروہ، یہ ہم پہ قابض آ جائے گا. بددلی اس طریقے سے پھیلائی جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے بددلی پھیلائی جا رہی ہے. آپ اپنا حق ضرور استعمال کریں. ٹھیک ہے آپ کو نظام کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، لیکن حق آپ کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوے کے لیے بیٹھ جائیں کہ بھائی ہم جو سوچ رہے تھے ویسا تو تھا ہی نہیں. وہ تو نشستیں وہاں سے نکل رہی تھیں، وہاں سے بھی نشست نکل آئی، وہ بھی بڑی نشست نکل آئی، وہ بھی نکل آئی. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوتا بر وقت تو ہو سکتا ہے یہ بھی نشست نکلی ہوتی. یہ بددلی جتنی بھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو سنیے لیکن دماغوں کے اوپر سوار نہ کیجیے. دوسری بات، پی ٹی اے کے ذرائع سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. وہ خبریں یہ ہیں کہ نیٹ سروس اور موبائل سروس جو ہے وہ 7 سے 9 کے مابین بند رہے گی. اب یہ بھی بددلی کا ایک حربہ ہے کہ جب آپ اس طریقے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کلی طور پہ ایسا ہوگا، لیکن یہ بددلی پھیلانے کا ایک آسان حربہ ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ٹیسٹر لگایا گیا ہو اور آپ کے ری ایکشن کا انتظار ہو اور آپ یہی سوچ کے صرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا، ایسے ہی نظام چلنا ہے. تو جب یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ اپنی تیاری پوری رکھیں. ووٹ کے اوپر پہرا آپ نے خود دینا. دیہی علاقوں کی بات چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ شہری علاقوں میں کس حد تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکتی ہے جب آپ کے نمائندگان وہاں پہ ہوں گے، جب ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹر 200 سے 300 کی تعداد میں موجود رہے گا اور اپنے اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے اور ووٹ پہ پہرا دینے کے لیے موجود رہے گا. امن و امان کی صورتحال کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھا جائے گا تاکہ آپ تعداد میں زیادہ ہوں تو کوئی چھوٹی ٹولی آپ کے اوپر حاوی نہ ہو سکے. آپ وہاں پہ کھڑے رہیں تو صرف کھڑے رہنا ہی دوسروں کے اوپر یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دینے آئے. ووٹ پہ پہرا دینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. صرف درخواست وہی ہے کہ بددلی والی صفوں کا شکار نہیں ہو جانا، اس صف کے اندر خود کو شمار نہیں کرنا، بیٹھے رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ آپ ہی کے ووٹ کا فیصلہ ہوگا. کلی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ آپ چلے جائیے مشرف دور کے اندر. مشرف دور میں کتنا زور لگایا گیا تھا جب مشرف صاحب کے پاس صدر کی نشست بھی تھی اور اس سے بڑی نشست بھی تھی. وہ کاف لیگ کو جتوانا چاہتے تھے، لیکن یہ الگ بات کہ انہوں نے وزیر اعظم اپنا بنایا. اس وقت نہ تو اتنی آگہی تھی، اس وقت نہ اتنا ینگ ووٹر موجود تھا، اس وقت نہ سوشل میڈیا کا دور دورہ تھا، بھی نئے نئے موبائل تھے. بہت سے لوگوں کے پاس تو وہ ٹچ موبائل بھی نہیں تھے، وہ امیر امراء کے پاس ہوا کرتے تھے، غریبوں کے پاس تو وہ بٹنوں والے موبائل ہوا کرتے تھے جس پہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی وہ میسج ٹائپ کر لیا کرتے تھے. تو اس وقت اتنی آگہی نہیں تھی، لیکن تب بھی حکومت نہیں بنوا سکے. پھر بعد میں آپ آ جائیے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو پیپلز پارٹی کے دور کے اندر پیپلز پارٹی کو ایک ایج تھا اور وہ ایج یہ تھا کہ ان کو سمپتھی ووٹ مل سکتا تھا، تو ان کے ساتھ مل کے ان کو حکومت دلوائی گئی. پھر اس کے بعد نون لیگ کا ایک سمپتھی ووٹ تھا تو نون لیگ کو حکومت دلوا لی. اب سمپتھی ووٹ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام فے کا ہے؟ کیا استحکام پاکستان پارٹی کا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کا ہے؟ کیا جی ڈی اے کا ہے؟ کیا بی این پی کا ہے؟ کیا اے این پی کا ہے؟ کیا بی اے پی کا ہے؟ سمپتھی ووٹ ان کے موجود نہیں ہے. تو سمپتھی ووٹ جس کا موجود ہے اس کو ہرانا کس حد تک ممکن ہو سکے گا؟ کروڑوں نئے ووٹرز رجسٹرڈ ہوئے ہیں. جب آپ حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کے اوپر جائیں گے اور اپنا اختیار استعمال کریں گے
تو پھر کہیں نہ کہیں پہ اس کی جھلک بھی دیکھنے کو ملے گی، کہیں نہ کہیں پہ آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں، ایک نسلی گھوڑے اور ایک بد نسلی گھوڑے۔ جب عرب ممالک کے اندر بے شمار عربی جو ہیں وہ گھوڑے اپنی زیادہ تعداد میں جمع کر لیا کرتے تھے اور وہاں سے نسلوں کا اندازہ لگانا ہوتا تھا، تو وہ کئی کئی دن ان کو بھوکا رکھتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے، اور پھر بدوؤں سے جو ان کو مارتے پیٹتے تھے ایک دن ایسا آتا تھا کہ ان کے آگے کھانا چھوڑتے تھے۔ تو گھوڑے جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے، ایک وہ جو نسلی تھے، جو سائیڈ پہ ہو جاتے تھے کہ جس نے مارا ہے، جس نے پیٹا ہے، جس نے بھوکا رکھا ہے، اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ گھوڑے جو سرپٹ بھاگتے تھے کھانے کی طرف اور کھانا کھانا شروع کر دیتے تھے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ کس نے ہمیں مارا ہے، کون کھانا کھلا رہا ہے، بس کھانا مل گیا ہے، کھانا چاہیے۔ تو وہاں سے نسلی گھوڑوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ خود کو نسلی رکھیے، خود کو اعتباری رکھیے کہ اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ کا فیصلہ ہی صحیح ثابت ہوگا۔ اس قبیلے میں خود کو نہ لے جائیے کہ 2 دن پہلے آ کے ایک بڑا جلسہ کروایا جائے، 5,000 کا نوٹ دے دیا جائے، گھر کے اندر راشن ڈلوا دیا جائے، آپ کی چھوٹی سڑک بنوا دی جائے، نالی کو ٹھیک کروا دیا جائے، سیوریج کا نظام راتوں رات بن لیا جائے۔ اس سے تو پھر یہی دعا کرنی چاہیے کہ پورا ہی سال الیکشن ہوتا رہے۔ جس تیزی کے ساتھ اس الیکشن کے اندر سڑکیں بنی ہیں، الحفیظ علماء، کہ پورا سال سڑکوں کے لیے فائلیں ایک دوسرے کی فائل کے نیچے دبی رہتی تھی، بجٹ کا اجرا نہیں ہوتا تھا، فنڈز جاری ہوتے تھے تو خرچ کہاں پہ ہوتے تھے یہ معلوم ہی پڑتا تھا، لیکن کاغذ کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ سڑک تو بن گئی، معلوم پڑتا تھا حقائق کے طور کے اوپر تو سڑک موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کاغذ، یہ الٹا معاملہ ہے، یہاں پہ کاغذوں میں بھی سڑک نہیں بنی ہوئی لیکن حقیقت میں سڑک بن گئی۔ اس کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ پورا سال الیکشن ہو، کم از کم یہ سڑکیں بن جائیں۔ یہ اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم ہونا ہے نہ ہونا، وہ معاملہ پھر اگلی حکومت کے اوپر چھوڑیں کہ کس کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ اب کچھ باتیں یہ بھی منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے پرویز الہی صاحب، ان کو اجازت دے دی تھی عدالت نے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن جو پریزائڈنگ آفیسرز کو بیلٹ پیپر ملے ہیں، اس بیلٹ پیپر میں پرویز الہی صاحب کا نام ہی موجود نہیں ہے ابھی تک۔ اس جگہ پہ سمیرہ الہی کا نام موجود ہے، لیکن سمیرہ الہی کا جو نشان وہاں پہ دیا گیا ہے، ان کا وہ نشان ہی نہیں ہے، اور وہ اس حلقے کی امیدوار بھی نہیں ہے، وہ ایک اور حلقے کی، یعنی پی پی 32 کے اندر نام آنا تھا پرویز الہی صاحب کا، وہاں پہ سمیرہ الہی کا نام ہے، سمیرہ الہی امیدوار ہیں پی پی 34 کی۔ اس کے علاوہ کیسرا الہی، وہ جس نشست کے اوپر کھڑی ہیں، یعنی پرویز الہی صاحب نے تو این اے کی نشست ہی نہیں لی، انہوں نے اس سے معذرت کر لی تھی، تو ان کے اہلیہ کیسرا الہی ہیں، تو بیلٹ پیپرز جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، وہ بیلٹ پیپرز کے اوپر کیسرا الہی کا نام موجود نہیں ہے، نہ ان کا نشان موجود ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو سیٹ بیک کے طور پہ دیکھنا پڑ سکتی ہیں، لیکن حل آپ کو بولنا چاہیے مہر لگا کے، جواب آپ کو دینا چاہیے منہ توڑ مہر لگا کے، احتساب ان کا کرنا چاہیے مہر لگا کے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے مہر لگا کے، اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کرنا چاہیے مہر لگا کے، اپنی نسلوں کی بہتری کا فیصلہ کرنا چاہیے مہر لگا کے، اور وہی مہر تصدیق ثبت کرے گی آپ کے فیصلے کے اوپر اور پاکستان کی قسمت کے فیصلے کے اوپر۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔